میں رپورٹ کر رہا ہوں اس وقت زمان پارک سے، اور یہ اگر آپ زمان پارک سے آج پنجاب پولیس نے جو رہی صحیح نفری وہاں پہ موجود تھی وہ بھی ہٹا لی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کا زمان پارک کے باہر جمع غفیر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس وقت پاکستان کے حالات کی تو وہ حالات جو ہے وہ بڑے زیادہ گھمبیر دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ ذرا یہ دیکھیں کہ عمران خان اس وقت ملک کی سب سے بڑی قوت ہیں، اس وقت ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور ان کی سیکیورٹی پر موجود جو عوام تھی، جو نفری وہاں پہ موجود تھی، اس کو اب سیکیورٹی سے مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے، اور اس وقت عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ریاست کی طرف سے نفری ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور اس سب کے بعد، اور خاص طور پہ عمران خان کے خطاب کے بعد جو آج عمران خان نے قوم سے کیا، اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ زمان پارک پہنچ چکے ہیں، اور زمان پارک میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے کچھ کلپس چلانے ہیں، اور خاص طور پر عاصم ارشاد کیونکہ اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں تو ان کو بھی ہم اس ویڈیو میں لیں گے تاکہ وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ تمام حالات سے جو ہے وہ بخوبی واقف رکھ سکیں۔ لیکن ان تمام تر چیزوں سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، عمران خان کو ہٹانا ہے، عمران خان کو گرانا ہے، اور عمران خان کو پریشرائز کرنا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اس سیاسی میدان سے باہر چلے جائے۔ آپ نے ریجیم چینج آپریشن کر کے دیکھ لیا، عمران خان اس ملک میں رہا۔ آپ نے عمران خان کو دھمکیاں دے کے دیکھ لی جان کی، اس نے ملک نہیں چھوڑا، وہ پاکستان میں رہا۔ آپ نے اس پر قاتلانہ حملہ کروایا، اس نے ملک نہیں چھوڑا، وہ پاکستان میں رہا۔ آپ نے یہ سوچا کہ شاید عمران خان بھی نواز شریف کی طرح علاج کروانے کے لیے یا زرداری کی طرح علاج کروانے کے لیے بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے، وہ نہیں گئے۔ انہوں نے کہا میں یہی علاج کرواؤں گا، میرا جینا مرنا اسی ملک میں ہے۔ اب آپ نے عمران خان کو دوبارہ جان کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے، مختلف سورسز سے آپ نے جو ہے وہ پیغامات بھجوائے۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ آپ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ساتھ آپ جو ہے وہ عمران خان کی جان کو جو خطرات لاحق ہیں اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں، انہیں تھریٹس بھی آپ کے ادارے جو الرٹ جاری کر رہے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے سارا کچھ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کے پی کے اور پنجاب کی جو پولیس وہاں پہ موجود تھی اس کو مکمل طور پر جو ہے وہاں سے ہٹا لیا ہے، اور اس وقت وہاں پہ کوئی بھی پولیس کا شخص جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو وہاں پہ سیکیورٹی کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ لیکن اس سب کچھ کے بعد آپ ذرا یہ دیکھیں کہ زمان پارک کے باہر لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن عمران خان کی جان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے ساتھ عاصم ارشاد موجود ہیں۔ جی عاصم، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت زمان پارک کے باہر جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں۔ میں رپورٹ کر رہا ہوں اس وقت زمان پارک سے، اور یہ اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ بالکل ٹریفک جام ہے، اور یہ مال روڈ کے جو انڈر پاس ہے مال روڈ سے، وہاں سے لے کر یہ زمان پارک اور آگے تک جو ہے یہ ٹریفک جام ہے، اور یہ تقریباً 24 آور جو ہے ٹریفک اسی طرح رہتی ہے۔ اور میں اس وقت تقریباً مال روڈ سے تھوڑا سا پیچھے ہوں، زمان پارک آگے ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ کیمپ لگے ہوئے ہیں آگے تک زمان پارک تک، اور زمان پارک کی جو مین انٹرنس ہے وہاں سے آگے پھر اور زیادہ کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے لیے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کریں، اور اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے آتا ہے تو ہم ان کو روکیں گے۔ ایک تو یہ مین کیمپس لگے ہوئے ہیں روڈ کے اوپر ہیں تقریباً، ان کے پیچھے بھی ہیں اور ان کے پیچھے بھی کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کا بیسک جو مطالبہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے، اور اگر کوئی گرفتار کرنے آتا ہے تو ہم ان کو روکیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے یہاں پر کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ جو حکومت تھی انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی تھی بنی گالا سے، لیکن اس وقت زمان پارک میں بھی سیکیورٹی کے بہت اچھے حالات نہیں ہیں۔ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ صرف اپنی مدد آپ کے تحت پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دن رات بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف ان کی جو ہے وہ شیڈول بنا ہوا ہے کہ دن میں کون آئے گا رات میں کون آئے گا۔
لیکن سیکیورٹی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں زمان پاک کے، اور حکومت کو فوراً چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دے اور زمان پاک کی سیکیورٹی کو الرٹ کریں، ہائی سیکیورٹی دیں عمران خان صاحب کو، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، مختلف حصوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ساتھ والا انسان کون ہے، کہاں سے آیا ہوا ہے۔ بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں اور کیمپس بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، مال روڈ سے لے کر آگے تک جو ہیں وہ کیمپس ہیں، مختلف حصوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کا بیسک مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے۔ دوسری بات، عمران خان صاحب کے یہاں سے بنی گالا شفٹ ہونے کی جو خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ عمران خان صاحب ادھر ہی ہیں اور یہیں رہیں گے ابھی تک، اور یہیں سے پھر آگے جو ہے ان کا لائے عمل تیار ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ عاصم، آپ نے سنا، عاصم ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کر رہے تھے، زمان پارک کے باہر موجود تھے، اور عاصم بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے لوگ جوک در جوک زمان پارک کی طرف جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، اور مال روڈ سے لے کر اگر زمان پارک تک کی بات کی جائے تو اس وقت عوام کا جمع غفیر موجود ہے، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور سڑک مکمل طور پر بلاک ہو چکی ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ عمران خان کی حفاظت کے لیے، عمران خان کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ عمران خان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، اور عمران خان سے پہلے جس کو بھی آنا ہوگا وہ ہماری لاشوں سے جو ہے وہ گزر کر عمران خان تک پہنچے گا، اور لوگ وہاں پہ کفن پہن کر موجود ہیں۔ اگر اس وقت یوتھ کی بات کی جائے تو یوتھ نے وہاں پر کیمپ لگایا ہوا ہے، اگر ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے باہر کیمپ لگایا ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ خوبی ہے کہ یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ان کے ورکرز۔ اب سب سے احسن چیز وہاں پہ جو دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لیڈرشپ موجود ہے، خاص طور پہ جو یوتھ کی لیڈرشپ موجود ہے، وہ ڈیلی بیسس پر 2 سے 3 سیشنز اپنے کیمپس میں کروا رہے ہیں، اپنی یوتھ کو ٹرین کر رہے ہیں، اپنی یوتھ کو ویل انفارم کر رہے ہیں، ال انفارم نہیں رہنے دے رہا ہے۔ وہ جو ٹرم یوز کرتے ہیں نا ال انفارمڈ، اب یوتھ ال انفارم نہیں رہ گئی بلکہ ویل انفارمڈ ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیجیٹل میڈیا والے جو ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ وہاں پر اپنی پراپر لیکچرز دے رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے اسے آگے لے کے کیسے چلنا ہے، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کیسے نیریٹو بلڈ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آپ نے لوگوں کو سوشل میڈیا پر کیسے انگیج کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں جاتی ہیں کہ تحریک انصاف ہی لوگوں کو ٹرین بھی کرتی ہے، شعور بھی دیتی ہے، اور ہر طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن اس وقت جو سیاسی شعور عوام پاکستان میں آ چکا ہے، اور جس طریقے سے عوام پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ذوالفقار علی بھٹو دیکھ لیں، اتنے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، بے نظیر بھٹو دیکھ لیں، ان کے ساتھ اتنے لوگ نہیں کھڑے تھے، کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں کھڑے ہوئے۔ اگر ہم پچھلے 75 سالوں کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد عمران خان وہ پہلے لیڈر ہیں جن کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے پذیرائی دی ہے، اور اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔